اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ جن جان پاکستان جی، آپ نے 8 فروری کے بعد ایک عہد کریں اپنے ساتھ۔ وہ عہد کیا ہے کہ ایک تو آپ نے ان سے پوچھتے رہنا ہے گولی کیوں چلائی۔ دوسرا عہد کریں کہ جب بھی کبھی عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی کوئی تاریخ ہو، آپ نے اس تاریخ پر پہنچنا جو کام نہیں کر رہے۔ سارا دن کام تو ہوتا نہیں، کہ مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہو تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد سپریم کورٹ آپ پہنچیں اور آپ نے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم حق سچ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آپ حق سچ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فتح نصیب نہ ہو۔ تو یہ جو فسطائیت اور جبر کا دور ہے، اس کو آپ نے مٹانا ہے۔ یہ جو ہمارے اینکر حضرات ہیں نا، یہ جو لفافی ہیں، یہ جو صحافی ہیں، اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں، اور یہ سارے بدکار ہیں۔ جن جان پاکستان جی، اس طرح کے بدکار ہیں یہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں ان کو اس طرح سے جانتا ہوں کیونکہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، گوال منڈی میری رہائش ہے۔ میرے قریب ہی ان کی پریس کلب تھی تو میرا بھی بڑا آنا جانا تھا۔ میرے ایک دوست ہیں شاہد چانڈیا، وہ پی ٹی وی میں اس وقت میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ہیں یونین کے، تو وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، ان سے ملنے کے لیے میں جاتا رہا ہوں، مجھے ان کی نیچر کا پتہ ہے۔ یہ ساروں کے بارے میں نہیں میں کہتا، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں جو ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بغیرتوں کے امام ہیں یہ۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ان کو پیسہ نظر آنا چاہیے، یہ ایک سیکنڈ میں اپنی ماں بہو بیٹیاں لے آنے والے۔ تو اسی طرح سے یہ جو اینکر حضرات جو فیمیل ہیں، وہ بھی پوری، میں آپ کو کیوں، مجھے ضرورت کیا ہے بھائی، میں کیوں کسی پہ الزام لگاؤں گا؟ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے غریدہ فروقی کہاں سے آئی، مجھے پتہ ہے آشما شرازی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، مجھے وہ زارا نسیم کا پتہ ہے، مجھے سب کا پتہ ہے، مجھے وہ جتنی بھی ہیں، یہ ان بدکاروں کو میں جانتا ہوں۔ ثنا بچا کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ شان کے ساتھ بیٹھ کر چرسیں پیتی رہی۔ یہ کوئی دو رائے ہے؟ پوچھو اس سے، غلط ہے تو میری آپ گردن اتار دیں۔ وہ جو امب جیسے امب دے گٹک ورگی جی دی شکل ہے ثنا بچا، جس کو اس نے انٹرویو دیا تھا، وہ پکی پکی نشان ہے۔ کیوں ثنا بچا جی، کرو میرے نال گل، اگر نہیں ہے تسی تو 1 ارب روپیہ تہن دیاں گا، پاویں ادھار پھڑ کے دیاں۔ تو جن جان پاکستان جی، یہ سب 2 نمبر لوگ نے۔ شراباں ایہ پیندے نے، زنا ایہ کردے نے، چرساں ایہ پیندے نے، رشوتاں ایہ کھاندے نے، تو پھر انہاں تے توقع رکھی جائے کہ پاکستان دے محب وطن نے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ پاکستان دے محب وطن جہے گئے نے وہ جیلاں چ گئے نے، یاد رکھنا۔ میں نے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی کہا کہ جو باہر ہیں وہ سب 2 نمبر ہیں، جو اندر ہیں وہ 1 نمبر ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا، جو مفرور ہیں، جو بھاگے ہوئے ہیں، یہ تو سب کمپرومائزڈ ہیں۔ یہ تو ان کو بلاتے ہیں، ان کو پیغام آتا ہے تو یہ بڑبڑ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ علی امین گنڈا پور، وہ کیسے 100 میل سفر کر کے چلا گیا 3 گھنٹوں میں۔ تو یہ سب 2 نمبر کام ہے۔ یہ جو اس وقت چیئرمین صاحب ہیں، یہ بھی، میں تو نہیں ان پہ یقین کرتا، نہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈر ہیں یا ان میں کوئی صلاحیت ہے۔ خدا کی قسم ذرا عمران خان کو پیچھے کرے، ان کو لوگ جوتے ماریں گے۔ نہ مارے، میرا نام بدل دیں آپ، کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یہ سب 2 نمبر ہیں۔ وہ شبلی فراز ہوا، وہ کیا اس کا نام ہے، وہ موٹو، وہ سب، یہ سب 2 نمبر ہے، یقین جانیں۔ وہ گوہر ایوب، سب، کیونکہ یہ سارے ایجنٹ ہیں آرمی کے۔ یہ سب وہاں سے ہدایت لیتے ہیں، اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں، نہیں تو وہ آ جاتے ہیں چلو بھائی ہمارے ساتھ۔ تو ساتھ جانا ان کو گوارا نہیں۔ اس وقت تنخواہیں مل رہی ہیں، بیان ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی مہربانی یہ بیان ہم دے دیں،
وہ کہتے ہیں ہاں دو یہ دیتے ہیں، ورنہ ان کی کیا ضرورت ہے اپنی مرضی سے کوئی بات کرے؟ نو، جن جان پاکستان جی سوچے بھی نہ، فواد چودھری اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بیان دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ گوہر جو ایوب ہے یہ دے سکتا ہے؟ عمر ایوب، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ گوہر خان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شبلی فراز، ان کی کیا جرت ہے اپنی زبان بولے؟ تو جن جان پاکستان جی ان کے لیے صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ عمران خان کے تھپڑ۔ خان آئے گا انشاءاللہ ان کے بارے میں سب کچھ ان کو آگاہ کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ جن جان پاکستان جی یہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لیڈر نہیں ہمیں چاہیے کہ عوام بیچاری گولیاں کھائے اور یہ گھروں میں جا کے ٹھنڈے کمروں میں گرم کمروں میں سوئیں۔ کیا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ میری بات یاد رکھیں، آپ میری جن جان ہے، میرا پاکستان میرا دین ایمان ہے، اللہ کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا دین ایمان میرا پاکستان۔ تو جن جان پاکستان جی ہم پاکستان کے وفادار ہیں، یہ چاہے جو مرضی ہم پہ الزام لگائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو پوچھ لینا ہے ہر میدان میں، ہر جگہ پہ کہ آؤ بھائی ہمارے سامنے۔ تو یہ آپ کے سامنے کشمیر کا کیسے سودا ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کشمیر بک گیا۔ انہوں نے پاکستان کا بھی سودا کر دیا ہوا، پاکستان بھی اسرائیل کے آگے اور اس کے آگے انڈیا کے آگے انہوں نے بیچ دیا ہوا۔ انڈیا نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں، 20 بندے مار کے چلے گئے۔ ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ بات بھی کرے۔ اب بھی یہ بات کرے یہ سپاہ سالار، اوے سپاہ سالار کر گل فلسطین دے مظلوماں واسطے، کدی بولے ہیں تو جڑے بولتے ہیں انہوں نے تسی ڈنڈے مار دے ہو، تاڑے تے ایسی لعنت اللہ دی برس رہی۔ تو انشاءاللہ مظلوماں دا ساتھ نہیں دیتا جنہیں، وہ روزے محشر نو اللہ تعالیٰ بھی انہوں دا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ گل میری یاد رکھی سپاہ سالار، تو نہایت کمینہ قسم دا انسان، تیرا کوئی دین مذہب نہیں۔ ہاں ایک تو ہوندہ نا بندہ کافر بھی ہوندہ تو کافر بھی نہیں گا۔ چلو کوئی تو امید ہوندی ہے نا کہ کافر بھی اگ دی پوجا کردے نے، پاویں کردے نے، پتہ نہیں تو کنوں ماننا۔ جے تو اللہ نو ماندا ہوندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ماندا ہوندا تے اج حرکت کدی بھی نہ کردا، کیونکہ سانتے ہے پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پیغام دیتے سن غدیر خمج، کہ میں آپ کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی رسی اور ایک اہل بیت۔ اس کو مضبوطی سے تھامنا، تمہیں کبھی شکست نہیں ہوگی۔ تو تسی سپاہ سالار جی اس گل تو ہی سانو ہٹاتا ہے، سانو لگتا ہی نہیں کہ تاڑے بارے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خمج کیا سی۔ وہ جڑے کہ سانو میرا خیال ہے دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں۔ تسی ہن صرف چھان بوراؤ تے پھوکو۔ تو ایک گل میری یاد رکھنا جن جان پاکستان جی، اسی انہاں کولوں پوچھدے رہنا کہ اوے گولی کیوں چلائی ہو، اے دس۔ تو جن جان پاکستان جی صحافی جڑے نے، عدلیہ جڑی ہے، اے ساڈے ملک دی ایڈی کہ ظالم ہے کہ تانوں میں بیان نہیں کر سکدا۔ ایویں اسی 142ویں نمبر تے ہیں۔ اے ساڈی تسی اینکر سنو، تسی انڈیا دے اینکراں وہ انہاں دے بارے چ کی کہندے نے، آپ یقین جانیں خدا کی قسم دل روتا ہے جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمارا ملک کیا ملک ہے۔ کیونکہ میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، مجھے یہاں پتہ ہے یہاں کے قانون کا، کہ یہاں کا کیا قانون ہے۔ یہاں کا قانون یہ ہے کہ میری ایک ٹکٹ تھی 2022 کی، 60 روپے کی، $60 کی، وہ میں پے نہیں کر سکا۔ آج انہوں نے میری گاڑی کو بوٹ لگایا، بوٹ کہتے ہیں لاک کر دیتے ہیں گاڑی کو، میں $600 دے کے آیا ہوں اپنی گاڑی کا۔ اگر میں نہ دیتا تو وہ ٹو کر کے لے جاتے، وہ $1000 مجھے اور پڑنا تھا۔ جتنی مرضی سفارشیں لے آئے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ آپ کو دینے ہی پڑے کیونکہ میری اوور سپیڈ کی ٹکٹ تھی۔ تو یہ جن جان پاکستان جی یہ قانون ہے جو سب کے لیے یکساں۔ تو جن جان پاکستان جی آپ نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو آپ دیکھیں، ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہمیں، سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہے۔
کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اخلاق کس طرح سے ظاہر کرنا ہے، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا لیسن دیا۔ حدیثیں ہیں، آپ سرکار دو عالم کی سنتیں ہیں جو ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے کافی انف از انف، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ آپ جتنا مرضی جہاں مرضی چلے جائیں، ایسا قانون ہی کوئی نہیں جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر گئے۔ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ نکلو 26 نومبر اور 8 فروری کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے بچوں کی آزادی کے لیے، عمران خان کی آزادی کے لیے نکلو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہوا ہے 10؟